السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون کس کو پہلے سلام کرے؟ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ سواری والا پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام میں پہل کریں۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اندر غرور و تکبر سے خالی ہو جائے گا بندے کے اندر غرور و تکبر نہیں آئے گا۔ جب وہ سواری والا دوسرے کو سلام کرے گا جو پیدل چل رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں ان دونوں کے درمیان محبت بڑھے گی اور ان کے درمیان جو تکبر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی کسی کا سلام لے کے آئے، جیسے اکثر کہتے ہیں کہ فلاں کو میرا سلام کہنا، تو اس کے جواب میں کیا کہیں؟ اگر کوئی کسی کا سلام لے کے آئے تو اس کے جواب میں یہ جملے کہیں، علیکہ و علیہ السلام، یعنی تجھ پر بھی اور اس پر بھی سلام ہو۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے باپ نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکہ و علی ابیک السلام، یعنی کہ تجھ پر بھی اور تیرے باپ پر بھی سلامتی ہو۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ تعالیٰ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہی شخص ہوتا ہے جو انہیں پہلے سلام کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب دو آدمی ملیں تو کون پہلے سلام کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے زیادہ قریب ہو، یعنی کہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا وہ پہلے سلام کرے گا۔ اور جب گھر میں داخل ہوں اس وقت بھی سلام کہیں اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اے بیٹا جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کے ساتھ داخل ہو اور جب گھر سے نکلو تو بھی سلام کے ساتھ رخصت کرو۔ اس لیے جب ہمیں چاہیے کہ جب ہم جو ہے وہ گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں۔ اب یہ جو ہے اس سے تو ایک گھر والے جو ہیں وہ بھی اگر کوئی پردہ ہے یا کسی نے کوئی پردہ وغیرہ کرنا ہے تو اس سے اگلے کو پتہ چل جائے گا کہ ایک شخص جو باہر سے کوئی شخص جو ہے وہ اندر آ رہا ہے اور وہ اس حساب سے تیار ہو جائے گا۔ اگر ہم بغیر جو نہ کیے بغیر سلام کیے اگر ہم جائیں گے تو ہو سکتا ہے اگلے والا اس حالت میں نہ ہو، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگلا والا جو ہے وہ تیار رہ جائے گا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ آج ہم نے سیکھا ہے کہ سلام میں پہل کس کو کرنی چاہیے، کون کس کو سلام کرے، اور سلام کرنے سے انسان کے اندر غرور و تکبر ختم ہو جاتا ہے، انسان میں پیار و محبت بڑھتا ہے، اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کسی کو سلام کہے تو اس کے جواب میں یہ جملے کہنے چاہیے، علیکہ و علیہ السلام، یعنی کہ تم پر بھی اور اس پر بھی سلام ہو۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سلام کرنے کی اور سلام کو عام کرنے کی اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔